السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پی ٹی آئی جماعت کے دو رہنماؤں کے سیاسی بیانات سنے ہیں، اس کے اوپر ذرا غیر سیاسی میں تبصرہ کروں گا، بلکہ ایمانی تبصرہ، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے بیانات کی کیا اہمیت ہے اور ان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور ان کی خرابی کیا ہے اور اس کا قرآنی حل کیا ہے، جس کی طرف یہ نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا ان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ پہلے یہ اعظم سوادی صاحب کا بیان سنیے، اور اس کے بعد ایک اور ان کی لیڈر ہیں جس نے استعفیٰ دے دیا ہے، گھبرا گئی ہیں، شیریں مزاری، اس کی بھی بات کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ پہلے یہ اعظم سوادی کی آواز تو آپ سمجھتے ہیں، ان کی آواز میں یہ بات سنیے، اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ آزادی کی آخری امید ہے، اور جن طاقتور لوگوں نے ملک کے نامی گرامی مجرموں کو ساتھ ملا کر 13 مہینے سے اس ملک کی جو حالت کر لی ہے، انہیں اپنے گرباں میں خود جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے عہدے کے ساتھ اپنے اس ملک کی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ معصوم لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، خواتین کو جیلوں میں ڈالنا، اس سے نفرتیں کم نہیں ہوتی، اس سے خلیج بڑھتی ہے، اور یہ ملک کی تباہی ہے۔ اعظم سوادی صاحب، ملک کی جو تباہی ہو رہی ہے، یہ آپ سب کی پوری قوم نے جو کلمے کے ساتھ غداری کی ہے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر اس سزا کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم ایمان اور عقیدے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، زمین سے تمہارے اندر سے عذاب تمہیں دے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹے، ٹکڑوں میں بانٹے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ جو عذاب کی ایک شکل ہے نا، اس کی لپیٹ میں ہو اعظم صاحب، عمران خان صاحب، شیریں مزاری صاحب اور عمران ریاض خان صاحب، حقیقت ٹی وی صاحب، سارے سن لو، سمیع ابراہیم، اور جتنے بھی یہ اینکر ہیں یا جتنے بھی یہ سیاسی لیڈر ہیں یا فضل الرحمان ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، سب سن لو، یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برس رہا ہے۔ ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو اللہ سکھا رہا ہے۔ پہلے ان کو اقتدار ملا، انہوں نے ان کو رگڑا، اور پھر ان کی جب باری آئی تو ان کو جیلوں میں ٹھونسا اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کا وہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا۔ اور اب ان کو موقع دے کے اور ایک بہانے اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر جب اسٹیبلشمنٹ والوں کی باری آتی ہے تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے، چونکہ وہ بھی شرک کے محافظ بنے ہوئے ہیں، سارے مل گئے اس معاملے کے اندر، ججز ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں یا عسکری لیڈر ہوں یا عوام، سب سے بڑی عوام، اور عوام کے اندر سب سے بڑے جو مجرم ہیں یہ مولوی اور پیر ہیں، جنہوں نے دین کا نام لے کے امت کو گمراہ کیا ہے۔ دین کا نام لے کر کھائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر کھائیں، مدرسے چلا کر کھائیں، اور پھر اسی کلمے کے ساتھ غداری۔ تم نے کلمے کے نام کے اوپر اس ملک کو لینے کی کوشش کی تھی، یہ اور بات کہ کلمہ کا مطلب نہیں آتا تھا ان کو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کو آتا ہوتا کبھی یہ نہ نعرہ لگاتے نہ لگواتے۔ تو بھائی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ معبود کی ذرا تشریح تو کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ یہ باٹی والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے تو علی رضی اللہ عنہ کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کھوٹی کھری نہیں کرتا ہے۔ کیپٹل کے اندر، اسلام آباد کے اندر کھوٹی کھری کرنے والے موجود ہیں، اور امت کی قسمت کھوٹی سے کھوٹی تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی بات، لاہور میں علی اجمیری صاحب داتا ہیں جی، سونے کے دروازے لگے، داتا ہیں اور گنج بخش ہیں، خزانے بخشتے ہیں، اور ملک بینک کرپٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے مقروض پیدا ہوتا ہے، لیکن داتا ان کے پاس ہیں، گنج بخش ان کے پاس ہے، خزانے بخشنے والے ہیں، کھوٹی قسمت کھری کرنے والے ہیں، مشکل کشا ان کے پاس ہیں، غوث ہیں، فریادوں کے سننے والے، اور غوث الاعظم ہیں، سب سے بڑے فریادوں کے سننے والے۔ جو اپنے ملک میں فریادوں نہیں سنتے ہیں وہ ان کی آ کے سنیں گے فریادیں۔ اور جو محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر پکاریں لگائی جاتی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے۔
تو یہ مسئلہ ہے اصل اعظم سواتی صاحب، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہو، ٹھیک ہے، اور بالفرض اس ملک کو تم سارے دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، سب کے حقوق دلوا دو، سب کو گھر مل گئے، کھانا مل گیا، مہنگائی ختم ہو گئی، لیکن ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے، شرک بھی چلتا رہا، اسی طرح مزاروں پر سجدے ہوتے رہے، اسی طرح یا علی مدد کے پٹے بندواتے رہے، اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہے، یا علی مدد کے نعرے لگا کے مکے دکھانے والوں، تمہیں اللہ کا ذرا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ذرا خوف نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے، اندازہ لگائیں مدینہ ریاست، مدینہ ریاست والوں کو پہلے ایمان تو پیدا کرو۔ 13 سال مکہ کے اندر کیا کشمکش رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لات منات حبل کو نہ پکارو، ابراہیم علیہ السلام کو نہ پکارو، اسماعیل علیہ السلام کو نہ پکارو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پکارنا شرک ہے تو علی رضی اللہ عنہ کو پکارنا شرک کیسے نہیں ہے؟ بتائیے ذرا، کچھ سوچو حافظ صاحب۔ قرآن کا پہلا صفحہ بھول گئے آپ؟ پہلے صفحے کے اندر سورہ فاتحہ، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر ایک عہد و پیمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتاؤ کہاں گیا وہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد؟ یہ کس نے سکھا دیا آپ کو؟ میں بتاتا ہوں کس نے سکھایا۔ یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی پڑھو، محمود الحسن جو چوٹی کے علماء میں سے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، اس آیت کی تشریح میں، کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو، یعنی پیارے بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر غیر مستقل جانتے ہوئے ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس طرح شرک کا انجیکشن دے دیا اس نے پہلے صفحے کے اوپر۔ اب اللہ کے پیاروں کو پکارو، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے غضب کو بھڑکا دیا تم لوگوں نے۔ دوسرا بیان آیا شیری مزاری صاحبہ کا، اس نے نہ صرف جماعت کو چھوڑ دیا، چند دنوں کی وہ جو قید و بند ہوئی تو ایسی گھبرائی ہوئی کہ اس کے بعد وجہ بیان کرتی ہیں کہ اصل میں میری پتہ نہیں خامن بھی فوت ہو گئے ہیں اور بچوں کا معاملہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس طریقے سے سارے معاملات ہیں۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے ایک سیاسی لیڈر میں اور ایک دینی لیڈر میں فرق۔ دینی لیڈر جب دین کا نام لے کے آگے آئے گا، اللہ کے معاملے میں آگے آئے گا، تو پھر وہ فیملی کی پرواہ نہیں کرے گا بھائی، پھر وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرے، وہ جمع رہے گا، چاہے کہہ دو بند میں ڈالو، جو مرضی کر لو، وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ چونکہ سیاسی لوگ ہیں، یہ ہٹ جاتے ہیں موقف سے، بک جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں، اور بالفرض نہ بھی پڑھیں، کوئی ایسے ڈٹ بھی جاتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو موت آتی ہے وہ شرک کی موت ہوتی ہے، جمہوریت کے راستے کی موت ہے، ملک کے راستے کی موت ہے، قوم کے راستے کی موت ہے۔ اور ملک کو تم آزاد کرا بھی لو تو کیا اس سے زمین پر اور دوسرے ملک نہیں آزاد ہوئے؟ انڈیا بھی آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش بھی آزاد ہوا تھا، کتنے ملک ہیں آزاد ہوئے، امریکہ کو آزادی ملی تھی، چائنا آزاد ہوا تھا، اور کتنی ریاستیں ہیں وہاں جو رشیا کی وہ آزاد ہوئی ہیں، عرب کنٹریز آزاد ہوئے ہیں۔ آزادی تو ہر قوم اپنے لیے لیتی ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے بھی آزاد ہو گئے ہو، ایمان سے بھی آزاد ہو گئے ہو، اسلام سے آزاد ہو گئے، جو مرضی کرتے پھر آزادی ہے تمہاری۔ تو یہ والی آزادی ہے۔ عمران خان صاحب للہ غور کرو، آج اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں بتائیے؟ محمود قریشی صاحب اس پارٹی کو آگے چلائیں گے جو خود خدائی کی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی طرح چودھری صاحب اور پتہ نہیں اور شہباز گل صاحب، اور یہ ایمان کے نام سے واقف نہیں ہے، ایمان کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور خود آپ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، میں بس مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مرنے کے لیے تیار کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی، کوئی اللہ کی جنگ تو نہیں ہے، آپ بے شک کہتے رہے یہ میں جہاد کر رہا ہوں، میں جناب وہ اللہ کی الحق کیا جمہوریت باطل ہے، شیطانی نظام ہے، آپ جمہوریت کا حصہ ہیں، شیطانی نظام کی آپس میں یہ جنگ ہو رہی ہے، آپس میں اقتدار کی جنگ ہے۔ اور جو مرضی کہیں، قوم کو میں نے شعور دے دیا، کون سا شعور دے دیا؟ یہ قوم اسی طرح شرک کر رہی جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی، جس طرح مشرکین مکہ شرک کرتے تھے۔ کون سا شعور آپ نے ان کو دیا ہے؟ یہ قوم تو وہی کچھ کر رہی ہے جو انڈیا والے کر رہے ہیں، جو ہندو اپنے مورتیوں کے سامنے کرتا ہے وہی یہ قوم اپنے مزاروں کے سامنے کرتی، خود آپ کرتے ہیں۔ تو بتاؤ اس قوم کو شعور کیسے آئے گا؟ تو للہ توبہ کرو، میں آپ کا بھائی ہوں، میرے پیارے بھائیوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں بھی آرمی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ، میرا 70 PMA لانگ کورس تھا،
PA نمبر 23232 آج سے 37-38 سال پہلے میں نے یہی بات اپنی فوج میں بھی کہی تھی. اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آگے جا کے تمہارے ساتھ بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں اگر تم ایمان کی طرف نہیں آئے ہو اور شرک کے اوپر جمے رہے. چونکہ ہماری یونٹ کا بھی یہی نعرہ تھا، دم دم علی نعرہ حیدری یا علی مدد. اس کو میں نے منع کیا، میں کہا انکار ہے قرآن کا، یہ للکار کے اللہ کے ساتھ تم جو یہ شرک کر رہے ہو یہ تمہارے گلے پڑ جائے گا. تو اس وقت بھی انہوں نے نہیں بات کو سمجھی. اب بھی میری یہی بات ہے، اگر یہ ایمان عقیدے کی بات سامنے لائیں تو اللہ جانتا ہے کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. سب کے لیے رہنمائی کا تم ذریعہ بنو گے. پہلے پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بناؤ. پاکستان اس دن بنے گا جس دن آخری مورتی، آخری بت یہاں سے گرے گا، پیری مریدی ختم ہوگی، عرس اور میلے ختم ہوں گے، تعویذ گنڈے ختم ہوں گے، جمہوریت کا نظام ختم ہوگا. باطل نظام ہے یہ. اور اسلام کا نظام چاہے وہ خلافت کی شکل میں آئے، چاہے صالح بادشاہت کی شکل میں آئے، کیونکہ قرآن میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، سلمان علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں. یہ جو مودودی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملوکیت ایک بری چیز ہے اور ڈاکٹر اسرار بھی اس انداز سے اس کے خلاف بولتے رہے، یہ ان کی نادانی تھی، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اور بھی ان کے اندر خرابیاں موجود ہیں جس کی نشاندہی میں کرتا رہتا ہوں. اسی وجہ سے خیر نہیں آئی ہے. جماعت اسلامی دیکھو آج کہاں کھڑی ہے، نام جماعت اسلامی اور سارے شیطانی کام کرتے ہیں، سارے شیطانی وہی کام کریں گے جو دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں. اس لیے خیر نہیں آ رہی ہے جب تک نہیں پلٹو گے اپنے ایمان اور عقیدے کی طرف. اور اس کے بعد ایٹمی قوت ہو، بہترین فوج ہے آپ کے پاس، زبردست یوتھ ہے، اچھا علاقہ ہے، اسٹریٹجک پوزیشن ہے، بڑے بڑے ملکوں کے اندر ایک تمہاری پوزیشن ہے. یعنی اس انداز سے اگر تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور یہ بھیک مانگنا چھوڑ دو، کچھ کول توڑ دو، تو یہ ساری چیزیں یہ ہو سکتی ہیں. لیکن آپ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے، وہ ایمانی قوت ہی نہیں ہے. یقین کیجئے وہ احساس ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ وہ جو لگاؤ ہوتا ہے. آپ نے اللہ کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے کبھی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.